الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله بمصطفى برسا خیشرا کی ہما اوست بمصطفى برسا خیشرا کی ہما اوست اگر با ابن رسیدی ہما بولا بیست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر بردر گوشہ دامان اوست ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب خدایا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے اور نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اوقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں نظر آتی ہو کو اپنی منزل آسمانوں میں اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں واجب الاحترام محترم مقام لائق عزت تعظیم و تکریم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری اللہ بخش صاحب مدظر العالی عزیز گرامی مولانا اخلاق احمد صاحب پیکر اخلاص و محبت مولانا برکت صاحب دیگر علماء کرام بزرگان دین و ملت معزز بزرگوں عزیز ساتھیوں پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نے علماء کرام کی روح پرور بیانات اور مداحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند دین کی باتیں
اصلاح امت کے سلسلے میں پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الکلمۃ الحکمۃ دالۃ الحکیم، حکمت کا کلمہ، نصیحت کا کلمہ، خیر خواہی کا کلمہ یہ مومن کی پوشیدہ چیز ہے۔ مردرا باید بند گیرت بگوش گر نصیحت نوشت بر دیوار، اگر دیوار پر لکھی ہوئی بات ہے تو اس سے بھی انسان کو نصیحت و عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے اگر ایک آیت ملے تو دوسرے تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ ایک جگہ فرماتے الا یبلغ الشاہد منکم الغائب ورب مبلغ اوعى من سامع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میری باتیں ان تک پہنچا دو جو محفل میں حاضر نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن تک باتیں پہنچتی ہیں وہ سننے والے سے بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ میں دین کی باتیں پیش کر رہا ہوں، میں مبلغ بنا، آپ میری باتیں سن رہے آپ سامع بنے، اور جن تک آپ نے باتیں پہنچائی وہ کیا بنے؟ مبلغ بنے۔ اب مبلغ اور مبلغ کو علماء سمجھتے، آپ اتنا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن تک باتیں پہنچتی ہیں ان کو مبلغ کہا جاتا ہے، اور جو باتیں سنتے ہیں وہ سامع بن جاتے ہیں، اور دین کی راہ میں جو ساری رکاوٹوں کو پار کر کے اللہ کے احکام بندوں تک پہنچا اس کو مبلغ کہا جاتا ہے۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے پیغام ہے۔ رب فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیارے رسول اللہ کی طرف سے جو باتیں آپ کو پہنچی ہیں دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہے کہ نہیں؟ علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہے۔ اس لیے آقا فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے سچے وارث ہیں، کہ نبیوں نے دین اور علم چھوڑا، مال نہیں چھوڑا۔ اب جو دین کو حاصل کرتا ہے اخذ بحظ وافر تو پورے حصے کو لے لیتا ہے۔ حقائق کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں، کب؟ جب اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا مذہب اسلام کے، تو اس کو حجۃ الوداع یا حجۃ البلاغ یا حجۃ التمام یا حجۃ الکمال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ سردی رو کے اگر حج فرض ہوتا ہے، آپ نے اس سال امیر حج حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کر بھیجا، اور اگلے سال اللہ کے محبوب کا وہ آخری حج ہے، 4 آپ کی عمر میں 1 آپ کا حج ہوا، اس کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، حجۃ التمام بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم کی وہ تاریخ آیت آپ پر نازل ہوتی ہے میدان عرفہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے محبوب آپ کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے ساری نعمتیں تم پر پوری کر دی، مذہب اسلام کو میں نے تمہارے لیے چن لیا۔ اسلام وہ مذہب ہے، رب فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر رب کے نزدیک ہے وہ تو پھر تو اسلام۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے تو اس کا کوئی فرض رب کی بارگاہ میں قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ فخر کرو دیوانو، تمہارا نبی بھی آخری نبی، تمہارا دین بھی آخری دین، اور تم پر اللہ کی طرف سے جو محبوب خدا پہ کتاب اتری وہ ہمگیر اور عالمگیر کتاب، وہ آخری کتاب جس کو قرآن مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فیہ تبیانا لکل شیء، رب فرماتا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، محبوب ہم نے آپ پر وہ ہمگیر کتاب نازل فرمائی جس میں ساری کائنات کا بیان۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرفہ میں کھڑے، وادی عرفہ میں 90 تاریخ ذی الحجہ کی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی خطبہ دے کر صبح کو آپ وادی منی میں، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے،
اب صحابہ سے فرماتے ہیں التدون ای یوم ھذا، تمہیں پتا کون سا دن ہے؟ کہ صحابہ کو پتا نہیں ہے نہر کا دن ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ۔ وہ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانے، ہمیں کیا پتا۔ تو آپ فرماتی قربانی کا دن نہیں کہ سنت خلیلی کے ادا کرنے کا دن نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ۔ پھر حضور فرماتے تمہیں پتا ہے کون سا شہر ہے؟ لوگوں کو پتا ہے کہ مدینہ طیبہ سے اور مکے میں حاضر ہے، لیکن وہ زبان مصطفیٰ سے سننا چاہتے تھے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک ایمان یہی ہے کہ اگر آج وہ مکے کو مدینہ کہے تو مدینہ ہو جائے۔ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جو کہہ دیا دن کو رات تو رات ہو کے رہی۔ شہر مدینہ کا فرما ٹل نہیں سکتا، یقین جان لو قرآن بدل نہیں سکتا۔ اور کی باتیں بدل سکتی ہے، لیکن رب کی قسم محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، رب فرماتا ما ینطق الہوا ان الا وحی یوحی، میرے محبوب کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ وحی الہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن کو ہم وحی متلو اور کلام اللہ کہتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو وحی غیر متلو اور کلام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک۔ اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت ایمان دی، وہ خدا یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک۔ رسول آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی فصیح آیا، آپ جیسا کوئی عنصر آیا نہیں، تو بیان کرنے والا یوں بیان کرتا تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ہے کائنات میں آپ کی کوئی مثال؟ ہے کائنات میں آپ کا کوئی جواب؟ تو شاہ خوبا، دنیا میں خوبا تو آئے، لیکن رب کی قسم آپ تو شاہ خوبا ہے، تو جانے جانا ساری کائنات کی جان اگر ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور کوئی یوں بیان کرتا تو اصل وجودہ مزید نفست دیگر ہر چیز موجود شد پڑو تست، یا رسول اللہ آپ کائنات کی اصل ہیں، آپ کائنات کی جڑ ہیں، آپ کائنات کی روح ہیں، آپ کائنات کا خلاصہ ہے۔ اور کوئی یوں بیان کرتا اصل قرآن مغز ایمان روح دی ہست حب رحمت للعالمین، قرآن کی اصل ایمان کی جڑ دین کی روح محمد مصطفیٰ کی ذات اور محبت ہے۔ اور امام اہل سنت یوں فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان کو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا انہیں ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں پتا ہے یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کہتے اللہ اس کے رسول جانے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ فرماتے کیا یہ بلد مکرمہ نہیں؟ کہا۔ پھر فرماتے تمہیں پتا ہے آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو پتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اتنی تاکید کے بعد فرماتے ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم، حرام علیکم حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا یبلغ الشاہد منکم الغائب رب مبلغ اوعى من سامع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے سنو، جیسے آج کا مہینہ متبرک، یہ دن متبرک، اور یہ دن متبرک، یہ شہر متبرک، اس طرح یہ تین برکت والی، عظمت والی، نشان والی برحرمتیں اس طرح حرام ہے۔ اس طرح بندے مومن کی عزت و عظمت، ان کا مال، ان کی جان ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ہم نے کیا سمجھا مومن کی شان کو؟ یہ محبوب خدا فرمانے کے بعد کعبے کا طواف کرتے ہیں، دوران طواف کعبے پہ نظر پڑ جاتی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ یا کعبہ انک عظیم والذی نفس محمد بیدی ان حرمت المومن اعظم منک حرمت لو کما قال۔ کعبے کا طواف کر رہے، دوران طواف کعبے پہ نگاہ پڑتی، فرماتے کعبہ تو عظیم ہے، تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفتوں اور تیری محبتوں کو سلام۔ یہاں تک میں نے روایت میں پڑھا کہ روزانہ 120 رحمتیں کعبے پہ برستی ہیں، 120 رحمتیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پہ برستی ہیں، اور 40 رحمتیں تو نماز پڑھنے والوں پہ برستی ہیں۔
اور 20 رحمتیں آپ جیسا ہم جیسا کوئی گناہ گار دیکھتا اس پہ برستی ہے. اتنی عظمت والا کعبہ. محبوب خدا فرماتے کعبہ تو عظیم تیری عظمتوں کو سلام. لیکن اس کی قسم جس کے قلب میں محمد مصطفیٰ کی روح پاک ہے، ایک بندے مومن کی عزت و عظمت رب کے نزدیک تیری عزت و عظمت سے بڑھ کر. آپ فرماتے المومن اخو المومن، ایک مومن مومن کا بھائی. اور ایک جگہ فرماتے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینے کے اندر اپنی شکل نظر آئے گی نا. بہادری اس کو نہیں کہتے ہیں کہ پچھاڑ کر کسی کے سینے پہ بیٹھ جائے. پوچھا جنید بغدادی سے بہادر کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے لیس الشدید الذی بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. فرمایا وہ بہادر نہیں جو کسی کے سینے پر بیٹھ جائے. کہ پوری طاقت اور پوری اتھارٹی ہو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی بہادری ہے ہی نہیں. شنیدم کی مردان راہ خدا، دل دشمنا را نہ کردند و تنگ. ترا کہ میسر شبد ای مقام کی بات دوستا نرد خلافت جنگ. اللہ مسادی فرماتے میں نے سنا کہ مردان راہ خدا نے دشمن کی دلوں کو تنگ نہیں کیا. تمہیں یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ دشمن اپنی جگہ پر دوستوں سے لڑائی کر کے بیٹھا ہے، اپنوں سے بگاڑ کے بیٹھا ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو تو پڑھو. اس روایت کو بیان کرنے والے حضور کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں تاریخ میں جن کا نام حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء جانتے، آپ جانتے ہو، آپ اتنا جانتے اس بات کو کہ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو مدینہ طیبہ پہنچے 13-14 دن تک قیام آپ کا قباء میں رہتا ہے. اور قباء سے جب محبوب خدا مدینہ طیبہ چلے تو ہر صحابی کی تمنا حضور میرے گھر تشریف لائے. بھائی آج کوئی عالم دین آتا ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ آتا ہے، جب مفتی اعظم راجستان علیہ رحمت تشریف لاتے تو ہر کسی کی تمنا ہوتی میرے گھر تشریف لائے. ابھی میں گڑسانہ سے ہو کے دامولائی پہنچا تو لوگوں نے کہا اس زمانے میں اونٹوں پر اور چھکڑوں پر چل کر یا 8 دن تک قیام رہتا تھا. یہ دین کی بہاریں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ نشان جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ پورے راجستھان کے اندر جو علم کے جگمگا چراغ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ اس مرد مجاہد کی قوتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے. الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب نے مجھے بتایا، بڑا اصرار کیا. اب میری عادت نہیں ہے جو ان باتوں کو میں دہراؤں. اصرار کیا کہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے مدرسے کی سنگ بنیاد آپ کے مرشد حاجی محمود شاہ گیلانی رحمۃ اللہ رکھی ہے. تو پھر مجھے اس بات کی دوہری خوشی اس لیے ہوئی کہ ایک طرف مفتی اعظم راجستھان ہے علیہ رحمہ، ایک طرف میرے مرشد ہیں، دونوں نے مل کر اس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی. تو رب قدیر فرماتا ہے اس مسجد کے بارے میں کہ جس مسجد کی سنگ بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی اس میں پاکیزہ لوگ ہیں. تو میرا ایمان و وجدان یہ ہے جن بزرگوں نے سنگ بنیاد رکھی ہے انشاءاللہ اس سے پھول کھلتے رہیں گے قیامت کے صبح تک روشنی مینار پر کے طرف سے. یہ گھر گھر جو تمہیں علم کی روشنی مل رہی ہے، رب کی قسم یہ مرد مجاہد اور مرد درویش کی بہوتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے تو اپنی قبر روشن کی، لیکن ہماری روشنی چھوڑ کے گئے ہیں. روشنی سے فائدہ حاصل کرنا یہ دانا انسان کا کام ہے. اب اگر کوئی روشنی حاصل نہ کرے تو کوئی شاعر کیا کہتا ہے، در نبیند بروز شبر چشم چشمہ آفتاب راج گنا رات خواہی ہزار چشمے جنا اور بہتر کا آفتاب راتی آفتاب راتیا. کہتے ہیں کہ اگر دن کے وقت میں چمگادڑ کی آنکھ سورج کی روشنی کو دیکھ نہ سکے تو چمگادڑ کا قصور ہے، سورج کا قصور نہیں. کیوں؟ اس کی کمزور آنکھوں میں وہ برداشت کی طاقت نہیں ہے جو سورج کی روشنی کو دیکھ سکے. اب حاصل نہ کر سکے تو یہ ہمارا قصور ہے، اللہ والوں کا قصور نہیں. ہر صحابی کی تمنا ہے حضور میرے گھر تشریف لے آئیں. اب وہ لمبا چوڑا واقعہ مجھے پیش نہیں کرنا ہے، میں ابو انصاری کا تاریخ تمہیں پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے چھوڑ دو میری اونٹنی کی مہار، قسمہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری منزل ہے، وہاں بیٹھتی جہاں مچھرے نبوی. بصورت اب وہ پورا واقعہ بھی مجھے پیش نہیں کرنا ہے، علماء سے آپ سنتے ہو.
حضرت ابو انصاری نے محبوب خدا سے ایک حدیث سنی تھی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ من ستر مسلمن علی خذہ ستر اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اس بات پر اگر اس کے عیب کو میں ظاہر کروں گا تو وہ رسوا ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، تو اللہ اس بندے کی پردہ پوشی آخرت میں کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اگر تو اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے تو مولا تیری مدد کرے گا. من ستر مسلم ستر اللہ. جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. فرماتے انما المومن کالمومن کالاعضاء ان المومن للمومن کالاعضاء. ایک مومن مومن کے لیے اعضاء کی طرح ہے. آنکھ میں درد ہوتا ہے زبان بے قرار ہو جاتی ہے، کان میں درد ہوتا ہے زبان بے قرار ہو جاتی ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے زبان بلبلا اٹھتی ہے. کوئی کہنے لگا زبان سے زبان تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو زبان ہمیں بے زبانی سے ثبوت دیتی ہے کہ نادان کان کا درد میرا درد ہے، آنکھ کا درد میرا درد ہے، ہاتھ کا درد میرا درد ہے، پاؤں کا درد میرا درد ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مومن کی عزت تیری عزت ہے، مومن کی ذلت تیری ذلت ہے. بھول گئے ہم داستان کو، پھر شکوہ کرتے سائیں دعا کر زمان خراب چیزوں کو. سندھیو دوستو سندھی سمجھ میں اچے تھی کہ نا؟ کوئی چاہی سکے تو تو سندھی آ تو سندھی میں جھلک کر سکے دس نا ہے کہ نا بھائی. سمجھن کی توفیق حاصل کرو. کن جو درد زبان جو درد مومن مومن جو بھاؤ ہے. رسول اللہ فرمائے تھا انما المومن المومن کالاعضاء. ایک مومن مومن کے لیے اعضاء کی طرح ہے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیا آن جگاوے. ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں انہن جی عبداللطیف چے مٹی لدھو مان کوڑے کر سلامت جو آندر ہونا جے. پوری رات جو خدا دی بارگاہ میں سجدہ رہتی ہیں تو ان کے پوچھو کہ رب دی بارگاہ میں جھکن میں کیلو لطف آ. اکھن میں آنسو جو کو روزہ نواہے تو ان کے پتوا کے بے درد کے کیل ہو پتو. سائیں دعا کر دندہ مجھا خراب تھی جو کان عمل برباد تھے پتو کونے. قوم گناہوں میں ڈوبی جا ہمیں ساتھ نہیں، قوم گناہوں کی دلدل میں داخلے میں ساتھ نہیں، قوم رب کی نافرمانی میں ڈوبی ہمیں ساتھ نہیں. اسلام کی فکر تو کر، قوم کو اسلام کا پیغام تو دے دے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ یوں فرماتے من را منکم منکر فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک ضعف الایمان. آپ فرماتے تم میں سے اگر کوئی خلاف شرع کام دیکھے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے دل میں تو برا سمجھے. کرنا کچھ نہیں ہے. سائیں دعا کر دندھا خراب تھی چکا. رات جو سجی رات آدھی رات غلط تصویر موبائل میں سے جو دنیا کے اصول تھے وہ اصول ہم نے اپنا لیے، ہمارے اصول انہوں نے اپنا لیے. رات کو عشاء کے بعد سردی جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا یہ کام ہمارا تھا، وہ انہوں نے اپنا لیا. اور انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ ہم کر رہے ہیں. رات کو تقریباً 1:30-2 بجے تک نوجوان نسل موبائل کے اندر گندی تصویریں دیکھنے کے لیے تیار، اور پھر 2-2:30 بجے کے بعد آنکھ لگے، صبح کو 11:30 بجے تک نہ اٹھے، اور 11:30 کے بعد پھر دکان کھولے. اب کہتے ہیں گھر کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں، بھوت اثر کر چکا ہے، پلید اثر کر چکا ہے. ارے اندر جو پلید اس کو تو صاف کر، دل کے اندر جو انانیت کے پردے اس کو تو چاک تو کر، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. انانیت کے پردوں کو توڑ تو رہی، خدا کی بارگاہ میں سچائی سے جھک تو صحیح. عزیزو آسد چھوڑ آئیوں، دوہاری تنے توڑے آئیوں، کرے توبہ وجو آئیوں تنے رب ادن رحمت کے. اللہ کا نیک بندہ اپنے شعر میں یہ کہتا کہ عزیزو خدا کے رحمت سے نا امید مت ہو. کیوں؟ رب فرماتا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو. ملت بیضا کے علمبرداروں، دین حنیف کے پاسبانوں، محمد مصطفیٰ کے دیوانوں، اہل اللہ سے محبت رکھنے والوں، اٹھو
جاگو ابھی سویرا ہے، نگاہوں کا قافلہ نگاہوں سے اوجل نہیں ہے، رحمت خدا بندی تمہارے دلوں کے دروازوں پہ ہوا دے رہی ہے۔ ہائے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہائے کوئی مجھ سے دامن پسارنے والا جس کے دامن کو میں بھر دوں، ہائے کوئی کشکول لے کر خدا کی بارگاہ میں سچائی سے مانگنے والا، بابا گھرن تو جو کما قبول کر مولا جو کما۔ مانگنے کا طریقہ اس طرح سے مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ گال سمجھ میں اچھے تھی نا بھئی؟ سندھی سمجھ میں اچھے تھی کہ نہ تھی اچھے؟ کہ تھوڑی سندھی میں جھلک بتاؤں تو پھر سمجھ میں آ جائے گی بات، ورنہ پھر اپنے الفاظ میں بات کو میں دہرا دوں۔ کہنے کا مطلب یہ، مومن کی عزت تیری عزت، مومن کی ذلت تیری ذلت۔ ابو انصاری نے یہ بات سنی تھی محبوب خدا سے حدیث کی شکل میں ایک اور صحابی کے ساتھ، اس کا نام کیا تھا؟ حضرت عقبہ بن عامر۔ ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے پردہ ہو گیا۔ ہاں ہمارا ایمان، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم واعمالکم تورث علیہ، فرماتے ہیں میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی امت کے لیے خیر ہے۔ فرماتے تمہارے اعمال ہر صبح و شام میری بارگاہ میں پیش ہوتے، پھر کیا ہے؟ ان رأیت خیرا حمدت اللہ ان رأیت سوءا غفرت لکم، فرماتے ہیں اگر میں تمہارے اعمال میں بھلا عمل دیکھتا ہوں تو رب کی بارگاہ میں شکر کے لیے میرے ہاتھ اڑ جاتے ہیں، اور تمہارے اعمال میں کمی دیکھتا ہوں، کجی دیکھتا ہوں، گناہ دیکھتا ہوں تو اگلے انبیاء کی طرح بد دعا کے لیے میرے ہاتھ نہیں اڑتے ہیں، بلکہ میں آنسو بہا کر عرض کرتا ہوں مولا دھڑکے دل، لڑکھڑاتے قدم، گرتے پڑتے میری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، مولا اب گناہگاروں کو مت دیکھ، میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ تو رب فرماتا لوجد اللہ تواب الرحیم، اے محبوب رب کی عزت کی قسم خدا کو تواب الرحیم پاؤ گے، کیوں؟ کر کے تمہارے گناہ مانگے تم سے پناہ، تم کہو دامن میرا تم پہ کرو رو درود۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ تو صحیح، سچائی سے مانگو تو صحیح، مانگنے کا طریقہ وہ طریقہ اختیار کرو، قسم خدا کی بندے کو رب کی طرف سے ہر کچھ مل سکتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا کا فرمان ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث الاخر، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، کون سا؟ پچھلی راتیں رحمت ربدی کرے بلند آوازہ، بخشن منگن والیا کھلا ہے دروازہ، وہ آخری پہر ہوتا ہے، ہر ستم ہر جفا گوارا اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اب سر جھکائے اس کو پتہ نہ جس نے چکھا ہی نہیں، گڑ نہ سنجا پہچے گالیاں چاچا گڑ مکھا، باتوں سے گڑ نہیں پہچانا جاتا، جو چکھتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کوئی شاعر اپنی زبان میں یوں بیان کرتا ہے قدر پھلندہ بلبل جانے صاف دماغا والی، قدر پھلندہ گرد کی جانے مردے کھاوڑ والی۔ آدھی رات میں اٹھ کے خدا کو یاد تو کر۔ بابا غلام فرید رحمت اللہ اپنی دعائی میں کیا بیان کرتے، اٹھ فریدہ جاگ تیری داڑھی وچ آیا بھو، اپنے انداز میں اٹھ فریدہ جاگ، اے فرید اٹھ تیرے سر داڑھی میں، ہاں اٹھ فریدہ جاگ تیری داڑھی وچ آیا بھور، یعنی سفید بال تیری داڑھی میں آ چکے ہیں، سر میں سفید بال آ چکے ہیں، تیرے اگے نیڑے ہوئے، ہاں اگے کیا ہوا؟ تیرے اگے نیڑے ہوئے دور، ارے آخرت تجھ سے دور تھی تجھ سے قریب آ چکی ہے، اور جو نیڑے تھے وہ دور، یعنی دنیا ہم سے قریب تھی وہ دور ہو گئی، تیرے اگے نیڑے ہوئے دور، دنیا ہم سے قریب تھی وہ آگے چلی گئی، اور آخرت ہم سے دور تھی وہ قریب آ گئی۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں اعملوا الیوم عمل ولا حساب وغدر حساب ولا عمل، فرماتے عمل کر آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں، کل قیامت میں اللہ ہم سے حساب لے گا، وہ عمل ہے۔ پڑھیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ حدیث پاک، حضرت امام ترمذی ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، آقا فرماتے لن یزال قدم ابن آدم علی الصراط حتی یسأل 40، اولاد آدم کے دونوں قدم پر صراط پہ رک جائیں گے جب تک 4 باتوں کا بندے کو سوال نہ ہوگا۔
پلسرات کوئی ہائی وے روڈ نہیں ہے، 4 وے لین نہیں ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اور ان کے فرمان پر ایمان یہ ضرورت دین میں سے ہے۔ امام اہل سنت فرمائیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے ادق من الشعر، بال سے باریک، اہدا من السیف، تلوار کی دھار سے تیز، اسی کا نام ہے پرصراط، اس سے بندے مومن کو پار ہونا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صحابہ کی محفل میں چلے، انہوں نے تو اپنے ذہن میں محبوب خدا کی محبت کو سجاتے دیکھا تھا۔ کیسا محبوب جس کے بارے میں کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، اتے بابل پیاری فاطمہ دا، جگر دل بند مائی آمنہ دا، زلیخا اس نو جے دیکھ لیندی، نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندی، کا کیسا تیرا محبوب ہے، کا محبوب کا میں کیا ذکر بیان کروں۔ اتے بابل پیاری فاطمہ دا، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ الزہرا کے بابل ہیں، جگر دل بند مائی آمنہ دا، آمنۃ الزہرا کے دل بند ہیں، اور اللہ نے کیا حسن دیا ہے کہ زلیخا اس نو جے دیکھ لی دی، نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندی۔ اگر زلیخا محبوب خدا کے حسن کو دیکھ لیتی، پوچھا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام الانبیاء کو، سرکار یوسف کے حسن پر زنان مصر نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، آپ کے حسن میں اتنی جھلک کیوں نہیں ہے؟ تو محبوب خدا فرماتے عائشہ وہ غیرت ربی، میرے رب کی غیرت کی قسم، اللہ نے میرے حسن کو پردے میں رکھا ہے، اگر پردہ ہٹ جاتا ذات مصطفیٰ سے کہ تو آنکھوں طاقت ہے جلوے حسن مصطفیٰ کو دیکھ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے حسن کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سغن اس پہ ختم کر دے، مخالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیسا محبوب ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دھوپن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور کیسا حسن ہے مصطفیٰ کا، شروع میں نے کہا نا تو شاہ خرما، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، کہ جب تک 4 باتوں کا بندے کو سوال نہیں ہوگا تب تک بندے کے قدم پرصراط پہ رک جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا اس کو عمر کی بارے میں، تو نے اپنی عمر کہاں برباد کی۔ دوسرا سوال بندے کو ہوگا شبابی فیما افنا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا۔ نوجوانوں، یہ جوانی خدا کے بارگاہ میں بندگی میں گزارنے کا نام ہے، چوراہوں پر بازاروں میں نوجوانی کو برباد کرنے کا نام جوانی نہیں۔ شاعر کہتا حد عبادت در جوانی شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ جب بڑھاپا انسان کو آئے، نظر کمزور ہو جائے، ہاتھ پاؤں انسان کے ہلنے لگے، گھر کا پریوار موت کی تسبیح پڑھے کہ بوڑھا کب قبر میں پہنچے تجوری کی کنجی ہمیں ملے، اس وقت میں بندے کو تو اللہ اللہ کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، حضرت عمر کی عدالت کا زمانہ، فاروق اعظم کے زمانے میں ایک انصار میں نوجوان تھا۔ اس واقعے کو لکھا حضرت علامہ مومن اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ فاروق اعظم کے زمانے میں نوجوان ہر نماز میں وقت سے پہلے آتا اور بعد میں جاتا، اڑتی ہوئی جوانی ہے، 16-17 سال کی عمر ہے۔ وہ نوجوان نماز پڑھ کے اپنی منزل کی طرف لوٹتا تھا تو راستے میں ایک انصار کی بڑی حسین و جمیل عورت اس کی طرف دیکھتی، لیکن اس مرد کے دل میں محبت مصطفیٰ کا جذبہ تھا، محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام اس نے پی لیا تھا۔ اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ 2-3 مہینے گزر جانے سے اتفاق ایسا ہوا
ایک مرتبہ بغیر پردے کے وہ عورت کھڑی ہے، اس کے چہرے پہ نوجوان کی نظر پڑ جاتی ہے، نظر پڑنے سے گھر پہنچا، بدن میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ بندہ کیا تو نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھا؟ رب کا قرآن کہتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ اپنے نظروں کو جھکا کر چلیں، نظر جھکا کر چلنا تیرا کام ہے۔ رب قرآن میں ان بندوں کی شان کو یوں بیان کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ خدا کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو سر جھکا کر چلتے ہیں، نظریں جھکا کر چلتے ہیں، نظر اٹھا کر چلنا مومن کی شان نہیں ہے، گردن کو ٹیڑھا کر کے چلنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، آنکھوں کو اٹھا کر چلنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تمہارا مورخ بیان کرتا ہے سندھ کے فاتح جب محمد بن قاسم کی شکل میں 18 سال کی عمر میں 12,000 کے لشکر کو لے کر جب سندھ کو فتح کرتا ہے، دیوبل کے قلعے کو فتح کرتا ہے، 1,20,000 کی فوج جب تہو ہو جاتی ہے، اس وقت میں کراچی اور کچھے کے اس زمانے میں جو پوپ تھے وہ جب ملنے کے لیے 80-90 سال کے تو کرسی میں بیٹھا ہوا نوجوان اٹھ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تو حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، تو نے ملک جیتا ہے، جب میں تیرے سامنے آیا اس وقت میں تو نے اٹھ کر میرا استقبال کیا، یہ میرے مذہب کا فلسفہ ہے۔ میرا نبی فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا لیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے۔ کا مذہب نے یہ نہیں کہا کہ بڑا کون ہے سفید داڑھی والا، اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، تم سے عمر میں بڑا ہے تو اس کی عزت کے لیے تم خاطر کھڑے ہو جاؤ۔ تو کہتا ایک اور مسئلہ بتاؤ بیٹا، تم نے ملک فتح کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بادشاہ جب ملک کو فتح کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ، دنیا کے بادشاہ جب ملک کو فتح کرتے تھے تو شہر کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیتے تھے۔ ملک فتح ہوتا تھا، آہیں ہوتی تھی تب ملک فتح ہوتا تھا، خون معصوم بہایا جاتا پھر ملک فتح ہوتا تھا، کئیوں کا سہاگ اڑ جاتا تھا پھر ملک فتح ہوتا تھا، بچے یتیم ہوتے تھے پھر ملک فتح ہوتا تھا، کئیوں کے ماتھے کے سندور ختم ہوتے تو ملک فتح ہوتا تھا۔ تم نے ملک جیتا ہے، کم سے کم تلوار کو لہرا کر تو چلتا کہ یہ میرے اسلام کا فلسفہ ہے۔ جب ظلم و بربریت کی آواز اٹھے اس کی دفاع کے لیے تلوار کو تم بلند کرو، جب دفاع ہو جائے تو تلوار کو میان میں رکھو۔ پھر کہا کہ آگے مجھے بتا تو صحیح کہ بھئی کئی ایسے زخمی تھے جن پر تم نے وار نہیں کیا، کہ میرے اسلام کا فلسفہ ہے جب دشمن زخمی ہو کر زمین پہ تڑپے انسانیت کا یہ پیغام ہے، اس کی مرہم پٹی کر کو اس کو عزت سے بٹھاؤ۔ کہا بیٹا ایک بات تو مجھے بتا کہ بھئی تو نظر اٹھا کر نہیں چلتا ہے۔ کہا میں نظر اٹھا کر کیسے چلوں، کوٹھوں پر تمہاری عورتیں تمہاری بہو بیٹیاں بیٹی ہیں، میرے رب کا فرمان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ نظر جھکا کر چلیں۔ میں سر اٹھاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری نظر تمہاری بہو بیٹی پر پڑے گی۔ مذہب اسلام کا یہ طریقہ ہے، برہمن کی بیٹی کا حق وہی ہے، سید کی بیٹی کا حق وہی ہے۔ وہ 90 سال کا پوپ چیخ پڑتا ہے، کہنے لگا تم مانو نہ مانو میں ماننے کے لیے تیار ہو، جب چھوٹے محمد میں یہ کمال ہے تو بڑے محمد میں کتنا کمال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام۔ وفاداروں، یہ کل کا تمہارا کردار تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ نوجوان 2 دن سے حاضر نہیں ہے، اس نے ان کے والد سے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہارا نوجوان بیٹا ہمیشہ پہلے آتا بعد میں جاتا، کیا بتاؤں میرا بیٹا بیمار ہو چکا ہے، کہا انشاءاللہ میں بیمار پرسی کرنے کے لیے آؤں گا۔ بیمار پرسی کرنا مومن کے لیے سنت ہے کہ نہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت روایت بنائے کرتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونہا عن سبعین، امرنا بعیادۃ المریض، اتباع الجنائز، تشمیت العاطس، دعوت الداعی و تشمیت و ابراء المحسن، نصر المظلوم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن کا حق ہے جب مومن بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، جنازہ تیار ہو
جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، اور جب چھینکے تو اس کا جواب دے، جب کوئی مصیبت میں پڑے تو مومن کی مدد کرے۔ کاش کی قوم مسلم کا پیسہ الحمدللہ یہاں اللہ نے آپ کو جذبہ دیا، کیوں؟ بزرگوں کا سب کے بنیاد رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف تو مرشد اعظم مہدی امام موسیٰ جیلانی کا سب کے بنیاد، ایک طرف سے مفتی رحمت اللہ علیہ کا سب کے بنیاد، ان کا سچائی سے سب کے بنیاد رکھا ہوا۔ اشاروں میں ابھی میرے عزیز نے اشارہ کیا، اعلان کیا کہ لاکھوں روپے تمہارے سامنے جمع ہو گئے۔ یہ اس حساس اور غیور قوم کا یہ جذبہ ہے کہ دین کی بات پر، دین کے کاموں پر خرچ کرنا جن کو آیا، جس نے وہ مزہ چکھا، قسم خدا کی وہ سارے نشے ختم ہو جاتے۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں دینا جس کو آیا، تو رب فرماتا من جا بالحسن فلہو عشر امثالہا، جو ایک دیتا اللہ اس کو اس کے بدلے میں 10 مرتبہ 10 گنا اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ نہیں، ایک مرتبہ رب قرآن میں کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان انسانوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دانا زمین میں گیا، تنہا تھا، اس کے اندر برکتیں تھیں، دانے کے اندر برکتیں تھیں۔ جب پچھلے زمانے لوگ کھلیان کو صاف کرتے تھے، دانوں میں برکت ہوتی تھی، کھیتی میں برکت ہوتی تھی۔ آج تو حال یہ سائیاں چڑھ دے، جتنا آتے چاہے حلال جو چاہے حرام جو، ایترو پرایو مال کھادو سائیں ڈکارے کو دی اچے، او گھرائی اچے کو دی سائیں دعا کر۔ مولا واقعی صاحب دعا کر، حاجی صاحب دعا کر، ہاں سائیں جی دعا میں تجھے عمل میں زمین و آسمان جو فرق۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ، ہنسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر، کارے بد خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر۔ فاروق اعظم نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کی بیمار پرسی کروں گا۔ اس دن جا نہ سکے، دوسرے دن نماز فجر کے بعد کہا چلو بیمار پرسی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ رات کو میرے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ کہا خدا کا بندہ تو نے مجھے اطلاع نہیں دی، تو کہا بتا تو صحیح مسئلہ کیا تھا؟ کہا اس کی قبر پر میں چلتا ہوں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے جب پوچھا، فاروق اعظم نے تو کہا کہ میرا بیٹا بڑا نیک تھا، انصار کی خاتون اس کی راہ میں کھڑی ہو جاتی تھی، غلط نظر سے ایک مرتبہ ان کے چہرے پہ نظر پڑی، اور اسی بات پر کیا وہ بیمار ہوا کہ میں رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ کتنی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ گناہوں کی گٹھیاں لے کر گھومنے والا انسان، اس کو احساس نہیں ہے کہ قیامت کا حال کیا ہے۔ وہ بیان حدیث کر رہا تو اس کو میں پوری کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے کو بیان کر دوں۔ فاروق اعظم قبر پر گئے، علامہ مومن تفسیر میں بیان کرتے، تفسیر معاذ نے سورہ رحمان کی تفسیر میں بیان کیا، فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور فرمایا بیٹا مجھے پتا ہے کیوں بیمار ہوا اور کیوں فوت ہوا، کہ اللہ کے خوف کے اندر تیری جان گئی۔ یا بنیا ما فعل اللہ بکا، بیٹا بتا تو صحیح رب نے تیرا حشر کیا کیا؟ کیوں؟ رب قرآن میں یہ پیغام دیتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف کرتا ہے اللہ جنت میں تو باغ عطا فرمائے گا۔ بیٹا تیرا حشر کیا ہوا؟ راوی بیان کرتے ہیں یہ بیان کرنا تھا، نوجوان کی قبر سے آواز آتی ہے یا عمر ان اللہ آتانی جنتان، اے عمر رب نے مجھے جنت میں 2 باغ عطا کر دیے ہیں، یہ ہے تمہارے نیکی کا ثواب۔ اللہ قرآن میں ایسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا تھا جعفا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ رب فرماتا ہے جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ کے بندے بستروں کو اپنے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں امید و خوف کی شکل میں مولا کو پکار کر دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں پاکیزہ مال خرچ کرتے ہیں۔ مولا ان کو انعام کیا ملا؟ ان کو صلہ کیا ملا؟ تو رب فرماتا فلا تعلم نفس ما اخفي من قرة اعين، ان کے آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے جنت میں میں نے کیا چھپا کے رکھا ہے
کسی نے دیکھا نہیں. اور اسی کی تفسیر حدیث قدسی میں رسول اللہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی عبد العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جنت میں ایسے باغ تیار کیے ہیں آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, کانوں نے سنا نہیں, دل میں خیال گزرا نہیں. آپ کی آنکھ نے دیکھا تو وہ حقیقت بیان کرو گے نا, کان نے سنا تو حقیقت بیان کرو گے, دل میں خیال گزرا تو اس کا اظہار زبان پر کرو گے. رب فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزوں کو چھپا کے رکھا تمہیں پتا کیا. اور آگے یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے. تو جوانی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بندہ اپنی جوانی کو لٹائے. دوسرا سوال ہوگا بندے مومن کو جوانی کے بارے میں. تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. اچن دے یار حلال جو یا حرام جو پیکری رات میں اچن ایک کروڑ پتی تھی میں آج ہمارا حال یہ ہے. آنے دے. امام رضیہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں مفہوم ہے عقائد و جہاں صلی اللہ فرماتے ہیں کئی ایسے انسان تمہیں پراگندہ حال ملیں گے, لمبے سفر سے اس کے کپڑے پراگندہ ہو جائیں گے. یمد ید اللہ تبارک و تعالی یا رب اے مولا میری دعا قبول کر. ظاہر میں تو پوزیشن ایسی ہے کہ دعا قبول ہو, لیکن حضور فرماتے ہیں نہیں. کیوں؟ مطعم حرام ملبس حرام غذی بالحرام فانا یستجاب. اس کے پیٹ میں حرام غذا, پینا حرام کا, بدر پہ جو کپڑا ہے وہ حرام کا, پھر دعا خدا کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو. میں اس کرنا تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانی نوجوان کا واقعہ. اب اس حدیث کو دوہراؤ. ابو بنساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حدیث سنی تھی ایک صحابی کے ساتھ, اس کا نام کیا تھا؟ عقبہ بن عامر. رسول اللہ کی وفات طیبہ کے بعد, فاروق حضرت ابو بکر صدیق کی وفات طیبہ, فاروق اعظم کی وفات کے بعد, حضرت عثمان غنی کی وفات کے بعد, ابو بنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 85-90 سال کی عمر ہو چکی ہے. اب اس نے سمجھا کہ ایک حدیث میں نے رسول اللہ کی عقبہ بن عامر کے ساتھ سنی تھی, اب اگر میں بیان کرنا چاہوں تو دو کے ساتھ بیان کروں تو حدیث مضبوط ہو جائے. اس بات کو علامہ سمجھتے ہیں اور وہ جو علماء طبقہ کو سمجھتا ہے. کیوں؟ حدیث مشہور ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے, وہ اہمیت رکھتی ہے. بس آپ کو یوں سمجھاؤ اتنے لوگوں نے حدیث بیان کی اس کو خبر متواتر کہتے ہیں. جن کا جھوٹ پر متفق ہونا مشکل ہو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ کسی نے روایت کی اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں. ہر دور کے اندر ایک راوی نے اس کو خبر واحد کہتے ہیں. تو سب سے پہلا درجہ متواتر کا, پھر مشہور کا, پھر احد کا, عام واحد کا. اگر وہ حدیث ہے تو اس حدیث پہ عمل ہم ظاہری اعتبار سے نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس کی عوض میں دوسری مضبوط حدیثیں ہمیں ملتی ہے. ارے رسول کا کلام تو مضبوط ہے, بیان کرنے والوں میں کمی ہو جاتی ہے. ورنہ پوچھو امام مسلم کو, امام مسلم بیان کرتے ہیں حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے, رسول اللہ کی ساری باتیں میں لکھ لیتا تھا. اتفاق ایسا ہوا ابتدا میں مجھے کسی نے کہہ دیا کہ اے عبداللہ تو رسول اللہ کی ساری باتیں لکھ رہا ہے, ظاہری شکل میں انسان ہے, ظاہری شکل میں لباس ہے بشریت کا پردے کی شکل میں, وہ پردہ اٹھ جائے تو کس کو طاقت ہے جو محبوب خدا کا جلوہ دیکھے. آسان مثال سمجھو, یہ تار ہے, اس کے نیچے تانبے کی تار ہے اور یہ اس کا پردہ ہے. اس پردے کو ہٹا کر میں مائک والوں کو کہوں کہ لائٹ چالو کر دے اور بنا پردے کا مگر تار کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر قبرستان میں اس کے لیے جنازے کا, اس کے قبر کھودنے کی تیاری کریں گے. ارے دنیا کی وضع کردہ چیز بغیر پردے کے چھو نہیں سکتے. رب فرماتا سراجم منیرا, یہ میرا محبوب جگمگاتا ماہتاب ہے. اور جب وہ پیغمبر نماز تہجد میں کھڑے ہوں تو فرمائے اللہم اجعلنی نورن خلفی نورن امامی نورن فوقی نورن تحتی نورن یمینی نورن یساری نورن فی عینی نورن فی فمی نورن فی بدنی نورن فی لحمی نورن فی عصبی نورن. رب کے محبوب کہے مولا میرے اوپر نور, نیچے نور, دائیں نور, بائیں نور, آگے نور,
ہے وہ نور والا پیغمبر کائنات میں نوری شکل بن کر آئے. اگر لباس بشریت نہ ہو کہ تو آنکھ کو طاقت ہے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھ لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لیے عظمت مصطفیٰ. اس لیے اللہ کا کوئی بندہ عبدالرحیم گروڑی کی شکل میں بیان کرتا ہے یرزرون الیکم اللہ یبصرون ہوتن ہتوا لالن لکا پر رہے پتھر پاچھویا. ان آنکھوں سے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی و لغوی پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں. دیدار ہے کسی کا پوچھا کو محبوب دکھائے نہیں. تو میں نے لکھنا بند کر دیا. حضور نے فرمایا لملا تک تو کیوں نہیں لکھتا ہے؟ رسول اللہ فلاں نے یہ کہہ دیا آپ کے حوالے سے کہ حضور ہیں تو ظاہری شکل میں ہم جیسے، کبھی غصے میں بات کرتے کبھی کس میں بات کرتے ہیں. نبوت کے لہجے میں آ کر مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اخطب یا عبداللہ والذی لا الہ الا غیر لا یخرج من ھذا الا هو الحق. لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں روح مصطفیٰ ہے، اس زبان سے جو نکلتا حق اور ایمان ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو میں نے سنا تو عقبہ بن عامر کے ساتھ. عقبہ بن عامر یا نہیں ہیں، وہ رہتے ہیں مصر. مدینہ طیبہ سے انہوں نے مصر کا سفر کیا 1 مہینے کی مسافت. آج کا سفر تھوڑا تھا جو آپ طیارے کے ذریعے 4 گھنٹے جدے کی ساحل پہ پہنچ جائیں، جے پور سے اڑے احمد آباد سے دہلی سے اڑے آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں، 1000 میل 4 گھنٹوں کے اندر آپ پوری کر دیں. وہ سفر یہ نہیں تھا، 1 مہینے کی مسافت. 90 سال کے بوڑھے صحابی جو محبوب خدا کا وہ پہلا میزبان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف فرما ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بوڑھا صحابی مدینہ طیبہ سے سفر کرتا ہے. حضور فرماتے وہ وقت آئے گا دنیا میں مدینے کے عالم کے سوا کوئی عالم نہ ملے گا. دنیا کشا کشا مدینے آتی ہے. فرماتے ان الایمان لیارد الی المدینہ کما ترہید الحیۃ لا جوہرہا. فرماتے ایک وقت وہ آئے گا ایمان سمٹ کر، ایمان سے مراد اہل ایمان مدینے سے اس طرح محبت کریں گے جس طرح سانپ اپنے سوراخ سے محبت کرتا ہے. سانپ کو سوراخ میں پناہ ملتی ہے. اور ایمان والوں اگر تمہارے دل میں کوئی ہیجان برپا ہو جائے، اگر ایمان میں کوئی نقص یا کمی ہو جائے تو مدینہ اور محبرینہ والے کی محبت کو دل میں بسا کے رکھو. قسم خدا کی یہ محبت قبر میں لے کر جاؤ گے. تو ہمارا امام یوں کہتا ہے لازم عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کر چلے. محمد مصطفیٰ کی محبت کا چراغ لے کر قبر میں تو جا، پھر میدان محشر میں سپاہیوں کی طرح تجھے فرشتے تلاش کرتے رہے. تو فرماتے تو راہی کریں صدر قیامت پہ سپاہی، وہ کس کو ملے جو تے دامن سے بندھا ہو. جو مصطفیٰ کے دامن میں پناہ مل گئی قسم خدا کی کہیں نہ ملے. کیوں؟ اپنے دامن رحمت میں ان کو چھپا لیا ہے. برصورت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بوڑھا صحابی یہاں سے روانہ ہوتا ہے. اونٹ پہ کجاوا کسا، نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا، نہ انہوں نے سفر کی تنہائی کو دیکھا، نہ ان کے ارادے کے اندر پہاڑ حائل ہوئے. کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. 1 مہینے کے بعد سفر کرتے کرتے وہ پہنچے عقبہ بن عامر سے پہلے مخلد بن مسلمہ کے وہاں. وہ بصر کے کیا تھے؟ والی تھے. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ تابعی ہے. حضور کے بوڑھے صحابی کو دیکھ کر بازو پھیلائے، کہا کہ دلنی علی بیت عقبہ بن عامر، مجھے عقبہ بن عامر کا گھر بتاؤ، میں ایک کام کے لیے آیا ہوں. انہوں نے ایک شخص کو ان کے ساتھ بھیجا. عقبہ بن عامر کے دروازے پہ پہنچے، آواز کی انہوں نے دروازے پر. عقبہ بن عامر کی عمر وہی جو ابو انصاری کی عمر. حضور کے صحابی کو دیکھا، بغل گیر ہوئے، کہا الحمدللہ مدتوں کے بعد میرا ساتھی مدینے کا محبوب خدا کا میزبان ابو انصاری ملا ہے. کہا ما جیت الضیافت، میں مہمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، ولکنی سمعت حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یک غیر غیری و غیرک. اے عقبہ میں مہمانے کے لیے نہیں آیا ہوں،
میں نے تیرے ساتھ محبوب خدا کی حدیث سنی تھی اس زمانے میں ابتدائی دور کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں میرے تیرے سوا کوئی باقی نہ رہا. کا وہ بیان حدیث کر کا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر المومن علی خذہ سترہ اللہ یوم القیامہ. اس حدیث کے بارے میں تم بتاؤ کہ ہاں سمعت ما کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے ساتھ مصطفیٰ سے فرماتے سنا تھا. آقا نے فرمایا جو کسی مومن کے عیب کی پردہ پوشی اس نیت پر کرتا ہے اگر اس کا عیب میں کھول دوں گا تو لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا ذلیل ہوگا. آپ یہاں کسی کے عیب کو چھپائیں گے اللہ آپ کے عیب کو قیامت میں چھپائے گا. یہ ہے مومن کی شان. مومن کی عزت تیری عزت ہے, مومن کی ذلت تیری ذلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے. علماء بیٹھے ہیں, ہمارے عزیز بیٹھے ہیں, بڑی ذمہ داری سے کرتا ہوں. اللہ کے رسول اس وقت میں میثاق مدینہ کے وقت میں معاہدہ کیا تھا جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں عقد مواقات. کیا کہتے ہیں عقد مواقات. مواقات کس کو کہتے ہیں بھائی چارگی, اور عقد کس کو کہتے ہیں گرہ کو کہتے ہیں, معاہدے کو کہتے ہیں. اگر رسی ٹوٹ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں سروں کو ملا کر گاٹھ لگا دیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ رحیمن داغا پریم کا توڑو نہ چٹکائے. وہ شاعر کہتا کہ رحیمن محبت اور پریم کا جو دھاگا قدرت نے انسانیت کی شکل میں اور انسانیت کے ساتھ ایمان کی شکل میں اور ایمان کے ساتھ بھائی چارگی کی شکل میں جو رب نے مضبوط بندھن بندھا ہے اس کو چٹکا کے توڑو مت. ٹوٹے پہ جڑے, اگر توڑ دو گے تو جڑ تو سکتا لیکن گانٹھ پڑی جائے. اب گانٹھ پڑنے سے دوریاں ہو جائیں گی, نفرت ہو جائے گی. محبت کا پیغام یہ ہے اپنے لیے جس چیز کو پسند کر مومن کی اسی چیز کو پسند کر. روایت حضرت انس بن مالک کی آپ فرماتے ہیں ثلاث من کنت فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. فرماتے تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے, ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے, ایمان کی تازگی کو پا لیتا ہے. یا رسول اللہ کون سی تین چیزیں؟ من کان اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما. ساری کائنات میں اللہ اور مصطفیٰ سے کوئی اس کے نظروں میں محبوب نہ ہو. خدا اور مصطفیٰ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب. اگر یہ محبت کسی اور چیز سے کم ہو جاتی ہے تو قرآن تمہیں محبت کا پیغام دیتا ہے. کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور چیزوں کو قدرت نے بیان کیا. محبوب کہہ دو اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری عورتیں, تمہارا معاشرہ, تمہاری جائیداد, تمہاری تجارتیں, تمہارے پسندیدہ مکانات, یہ 8 چیزیں اگر اللہ اس کے رسول اور راہ مولا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں تو خدا کے عذاب کا انتظار کرو. ہے نا بھائی؟ ایک جگہ مولا فرماتا اللہ تجد قوم یؤمن باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم ایمان. کہ محبوب نہیں پاؤ گے ان کو جن کا ایمان اللہ اور قیامت کے دن پر ہے. ان سے محبت رکھیں جو خدا اور مصطفیٰ کے مخالف ہیں. پھر چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہوں, بیٹے کیوں نہ ہوں, ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں, ان کا معاشرہ کیوں نہ ہو, کہتے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا. اللہ اس کے رسول کی محبت پہلے کہ نہیں تو اگر 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان کی لذت پائے گا. اور دوسری چیز لا یحب المرء, کسی انسان سے محبت نہیں کرتا الا للہ مگر اللہ کے رضا کی خاطر. آپ کی محبت اگر ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ انسان ایمان کے بعد کفر کو اتنا برا سمجھے
جیسے انسان آگ میں چلے جانے کو برا سمجھتا ہے، یہ تین چیزیں جس کے دل میں ہوں گی، رب کی قسم محبوب خدا فرماتے ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ کے ایک معاہدہ کیا تھا، صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الانصار والمہاجرین، انصار و مہاجر کو بھائی بھائی بنایا۔ مہاجر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اہل و مال سب یہی چھوڑا اللہ اس کے رسول کے خاطر۔ انصار جنہوں نے دین کی مدد کی، ہمارے عزیز نے پڑھا نا، رب کا فرمان ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے مولا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مولا ثابت کر دے گا۔ خدا اور رسول کے خاطر محبت کر کے تو دیکھو، اللہ کے رضا کی خاطر لوگوں کی مدد تو کرو۔ رسول اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، نشاط لذت خواب گرا کو بدل ڈالو۔ آقا فرماتے ایسے موقع پر جب انسان اپنے پیسوں کو نفس کی خاطر یا دنیا کے ناموس کی خاطر یا شادی و بیاہ کے موسم میں رسم میں اندر ناحق اور بن معلوم پیسے پانی کی طرح پیسہ برباد کرے، امام الانبیاء کیا فرماتے السائی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ اور یصوم النہار یقوم اللیل۔ آپ فرماتے تیرا پیسہ کسی مسکین بیوہ بے سہارا بدوا پر خرچ ہوتا تو تمہیں اتنا ثواب ملتا جیسے اللہ کی راہ میں تو جہاد کرنے جا رہا ہے۔ یا ساری رات نفل پڑھے، سارا دن نفلی روزے رکھے، وہ تجھے ثواب نہیں ملے گا، کسی بے سہارا کو سہارا دینے میں ثواب ملتا ہے۔ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف، یہ مہاجر صحابی ہے، اور حضور کے انصار صحابی ہیں، ان کا نام کیا تھا سعد بن ربیع رضی اللہ۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین عبدالرحمن بن عوف بین سعد بن ربیع، یہ تیرا بھائی ہے، گھر لے جاتے ہیں اور فرماتے جب اللہ کے رسول نے مجھے بھائی بنایا، میرا کوئی سگا بھائی نہیں ہے اور مدینے والے جانتے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، مال آدھا تقسیم کر دے، آدھا میرا آدھا تیرا۔ اور بخاری شریف کے بعد یہاں تک ثبوت دیتی ہے، فرماتے میری نکاح میں 2 عورتیں ہیں، اشارہ کر میں طلاق دے دوں، عدت پوری ہو جا اسے تو نکاح کر لے۔ تو عبدالرحمن عوف کہتے بارک اللہ فی اہلکا و مالکا دلونی سوقا، فرماتے ہیں اللہ تمہارے مال میں اہل میں برکت دے، مجھے بازار بتاؤ۔ مدینے کی بازار قینقاع بتائی گئی، اس میں تجارت شروع کرتے ہیں۔ تجارت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، تجارت کرنا تمہارے پیغمبر کی سنت ہے، تجارت کرنا صحابہ کی سنت ہے، تجارت کرنا سلحہ کی سنت ہے، تجارت کرنا غوث اعظم کی سنت ہے، تجارت کرنا امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ یہاں تک فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کے وہ بندے بازار میں بے کرتے رہتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے جب بازار کی بے کرتے آخرت کی تجارت کی آواز مسجد کے مینار سے ٹکراتی ہے تو مولا ان بندوں کا ذکر قرآن میں یوں سنہرے الفاظ میں بیان کرتا ہے رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ ہاں کوئی مرد بازار میں بے کرتے رہتے ہیں، تجارتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت کی تجارت کی آواز جب مسجد کے مینار سے گونجتی ہے ان ساری تجارتوں کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت کی فکر کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تجارت کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، بھائی چارگی کو ادا کرنا یہ صحابہ کی سنت مصطفیٰ کا حکم ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ محبوب خدا کو بھائی بنایا تھا، اس طرح سلمان فارسی اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، رب کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ کہتے کون یا رسول اللہ؟ آپ فرماتے الذی لا یمن جارہ بوائی کا، اگر تیرا پڑوسی تیری شرارتوں سے محفوظ نہیں تو ایمان نہیں بلکہ یہ مزاج کفر ہے، مزاج نفاق ہے۔
تاریخ کا بیان ہے. محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بیان کیا تو یا ایمان کی کہنے لگے علماء بیٹھے ہیں. کیوں؟ تفسیر آئی ہے حدیثوں میں، بزرگان دین نے بیان کیا کہ پڑوسی کتنے ہیں؟ 3. ایک وہ پڑوسی 3 حق رکھتا ہے، ایک وہ پڑوسی 2 حق رکھتا ہے، ایک وہ پڑوسی 1 حق رکھتا ہے. 3 حق والا پڑوسی کون؟ سگا بھائی ہو، اسلامی بھائی ہو، پڑوسی اس کے 3 حق. ایک بھائی کا، ایک ایمان کا، ایک پڑوس کا. ایک وہ ہے جو 2 حق والا پڑوسی کا. 2 حق والا پڑوسی کون؟ کا سگا بھائی نہیں، اسلام اور اسلام کے ساتھ پڑوسی ہے. تیسرا وہ انسان نہ اسلام کا نہ اس بھائی کا حق، لیکن پڑوس کا حق ہے تو اس کا حق تجھے دینا چاہیے. یہاں تک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے امام ترمذی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر، صحابی کے بیٹے، خود صحابی ہیں، محبوب خدا کی سنت پہ اتباع کرنے والے، فنا پھر رسول ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں. کوئی سنت محبوب خدا تم سے قضا نہیں ہوتی ہے. نماز عشاء پڑھ کے آتے اور اپنے بیٹے سالم سے کہتے بیٹا کیا یہودی پڑوسی جو بھوکا اس نے طعام کھا لیا؟ نہیں ابا اس نے نہیں کھایا ہے. فرماتے میرے گھر سے پہلے اس کو طعام کھلا، عبداللہ بعد میں طعام کھائے گا. یہ اسلام کا فلسفہ دوستو. اللہ محبوب کے امتیوں سے خطاب فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کا یہ پیغام ہے کہ تمام امتوں میں اللہ نے تمہیں بہترین امت میں شامل کیا ہے. تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرو. میں نے بتایا نا کچھ ابتدا میں، اگر غلط انسان کام کرتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو. اگر زبان سے نہیں تو دل میں تو برا سمجھو. اور اگر کوئی انسان نہیں سمجھتا ہے تو پھر تمہیں تو تمہاری نصیحت کا فائدہ مل جائے گا. برائی کا بدلہ برائی سے آسان ہے. بدیرا بدی سہل پاچھت جزا. اگر مرد آسر الامن نسا، برائی کا بدلہ برائی سے آسان ہے. انسانیت اس کا نام ہے، شرافت اس کا نام ہے. برائی کرنے والے کو بھلائی کا پیغام دینا. سل من قطع کا، واف امن ظلم کا، واصل الامن نسا الیک. تو اس سے رشتے جوڑ جو تیرے رشتے توڑ دیتا ہے، تو اسے معاف کر جو تجھ سے زیادتی کرتا ہے، اور تو اسے نیکی کر جو تجھ سے برائی کرتا ہے. آخری بات بتا دوں، حضرت لقمان حکیم کے حوالے سے لکھا علامہ روح البیان اپنی تفسیر روح البیان میں. لقمان حکیم کو کسی نے پوچھا لقمان تمہاری زندگی عمر کتنی کا؟ 1000 برس. 1000 برس میں کتنے نبیوں کی تو نے ملاقات کی؟ تو کہنے لگے 1000 سال کی عمر میں 8000 پیغمبروں کی ملاقات کرنے والا لقمان. 8000 پیغمبروں کی تو نے ملاقات کی ہوگی، ان سے تو نے نصیحت حاصل کی ہوگی. کہا ہاں 8000 کی پیغمبروں میں نصیحت میں نے 4 باتوں کو قبول کیا. تو 4 باتیں پسند کی 8000 پیغمبروں کی خدمت میں. کہا ہاں سب سے پہلی بات یہ ان کنت فی بیت غیر کا فافظ عینیک. اگر کسی کے گھر میں ہو تو اپنی نظر کو سلامت رکھ. اگر تیری نظر سلامت ہے تو دل سلامت ہے، دل سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے، ایمان سلامت ہے تو جنت کی راہیں بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہ حضور سے پوچھتے سرکار ہم راستے میں بیٹھتے ہیں، آقا فرماتے راستے کا حق ادا کرو. سرکار راستے کا حق کیا ہے؟ تغض البصر، نگاہوں کو جھکانا یہ راستے کا حق ہے. رد السلام، سلام کا جواب دینا یہ راستے کا حق ہے. ارشاد الدعوہ، اور آپ فرماتے ہیں کسی گم شدہ انسان کو راستہ بتانا یہ راستے کا حق ہے. اماطۃ الاذى عن الطریق، ایذا دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا یہ راستے کا حق ہے. ہاتھ کا بھی حق ہے، سلام کا جواب دو، نگاہوں کو جھکاؤ. اور یہاں تک فرماتے من تزمن لی بابا لہیئی و بابا رجلئی اتزمن لہو بالجنہ. فرماتے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. عرض کرتے صحابہ کس کی؟ ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کی. زبان پہ کنٹرول رکھو
اور اپنی عظمت کی فکر کرو. یہ دونوں چیزیں پک گئی تو انسان بھاگ جاتا ہے. زبان سے غیبت ہوتی ہے, زبان سے شکوہ ہوتا ہے, زبان سے نافرمانی ہوتی ہے. قرآن یوں محبت کا پیغام دیتا ہے, لا یکتب بعضکم بعضا ایحب یاکل لحم اخیہ, میں طاقت کرے تمہیں ایمان والو مسلمان تمہارے بھائی ہیں. اور ایک یاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتال کفر, کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, اس سے لڑنا حرام ہے. فرماتے کوئی غیبت کسی کی غیبت نہ کرے مومن کی. کیوں کہ اس بات کو تم پسند کرتے ہو اپنے سگے مومن بھائی کے مرے ہوئے کے گوشت کو لوٹ کر کھاؤ یا کسی کی غیبت کرو. تاریخ کا نہیں قرآن کا مطالعہ کرو. تو فرماتے ہیں کہ زبان پہ کنٹرول رکھو اور اپنی عظمت پہ کنٹرول رکھو. اسی سے انسان کا دین بھی بچتا ہے, انسان کی انسانیت بھی محفوظ ہوتی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے راستے کا قضا کرو. فرماتے پہلی بات یہ میں نے سیکھی, کسی کے گھر میں ہو تو نظر کو سلامت رکھ. ان کنت فی صلاتک فاحفظ قلبک, اگر نماز میں تو اپنے دل کو سلامت رکھ. نماز تو خدا کے لیے پڑھ رہا ہے, دل جھکے رب کی بارگاہ میں, سر جھکے رب کی بارگاہ میں, دل جھکے مصطفیٰ کے بارگاہ میں. وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول, جس میں منہ پائی نہیں جاتی وہ کاغذ کے پھول. ارے ہم تو محبوب خدا کی عبادت, محبوب خدا کی محبت سے تقلید کر رہے ہیں کہ نہیں, محبوب خدا کی نقلیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ شخص تھا, وہ بشکری میں موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں کرتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے, اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے عذاب آیا, وہ بچ گیا, باقی لوگ ہلاک ہو گئے. عرض کرتے مولا مجھے ستانے والا سلامت. آپ جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہ مرحوم فرماتے رب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ موسیٰ ہاں بات بھائی صحیح ہے, لیکن حقیقت یہ ہے وہ جب تیری مشقیاں کرتا تھا تو سر سے پاؤں تک نقل موسیٰ کی کرتا تھا. میں اپنے محبوب کی نقل والے کو کیسے برباد کروں. ارے وہ غداری سے نقل کرتا تھا, تو وفاداری سے مصطفیٰ کی نقل کر رہا ہے. تو کھڑا ہو جائے گا تو احمد کا علم ہو جاتا ہے, تو رکوع کرتا ہے تو احمد کی ہے ہو جاتی ہے, تو سجدہ کرتا ہے تو احمد کی نیم ہو جاتی ہے, تو قضا کرتا ہے تو احمد کا دال ہو جاتا ہے. رب چاہتا عبادت میری ہو, اس میں ادا مصطفیٰ کی ہو. مجھے ہوش کرتا رکوع سے, مجھے کام کہتا سجود سے, تیرے نقش پا کی تراعتی کی جھکا رہا میں نماز میں. ہمیں خبر کیا کہ قومہ کس کو کہتے ہیں, ہمیں خبر کیا سجدہ کس کو کہتے ہیں, ہمیں خبر کیا کہ جلسہ کس کو کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ادا کر رہا ہوں, ان اداؤں کو مصطفیٰ کی اداؤں کی طرح یاد کر رہا ہوں. مصطفیٰ کھڑے ہو گئے تو تمہارا قیام بن گیا, وہ جھکے تو رکوع بن گیا, وہ پیشانی جھکاتے تو سجدہ بن گیا, وہ آرام سے بیٹھے تو تمہارا تیاد القاعدہ بن گیا. اس لیے ہم وفاداری سے نقل کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس نقل کی ادا کی سچی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی سلامت رہے, آخرت بھی ہماری سلامت رہے. فرماتے ناظمات میں ہو تو اپنے دل کو سلامت رکھ, دو باتوں کو بھول جا, دو کو یاد رکھ. کس کو یاد رکھوں, کس کو بھولوں؟ کہ زندگی میں اگر تو کسی سے نیکی کرے اس کو بھول جا. احسان جتنے والا تو جتانے والا خدا کا ہے, وہ ذات رب کی ہے. بندے کو کیا طاقت جو کسی پر احسان جتلائے. رب نے توفیق دی, اپنے مومن بھائی کی تو نے مدد کی. اور دوسری بات کیا ہے, اگر کوئی تجھ سے برائی کرے اس برائی کو بھول جا, بدلہ لینے کا ارادہ مت کر, غصے کو ضبط کر لے, اس سے بڑھ کر کوئی بہادری ہے نہیں. خذ العفو خذ العفو وامر بالعرف واهجر الجاهلین. ان بندوں کا مولا ذکر قرآن میں کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ ارض السماوات والارض اعدت للمتقین. جنت کی طرف پیش قدمی کرو. اللہ نے جنت کو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی. مولا وہ پرہیزگار کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے خوشی اور تنگی میں, چاہے تنگی ہو چاہے خوشی ہو, چاہے خوشحالی ہو چاہے قحطحالی ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو حسن سلوک سے پیش آتے ہیں.
اس کو بھول جا، دو باتوں کو یاد رکھ. کس کو یاد رکھوں؟ کہ ایک خدا کو یاد رکھ، ایک اپنے موت کو یاد رکھ. رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے صفوں میں اتحاد رکھے، ہمارے صفوں میں اتفاق رکھے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے محبوب خدا کی غلام بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دنیا میں جیے تو محبوب خدا کے فرما بردار بن کے جیے. ہم قبر میں پہنچے تو ہماری زبان پر ترانہ محمد مصطفیٰ کا ہو. وہ یوں کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلی آنکھ میں صلی اللہ کہتے کہتے. مول صاحب نے جو پیغام دیا، ہمارے عزیز نے بھائی صاحب نے جو پیغام دیا، اس پیغام پہ عمل کرنا. دوبارہ میری قسمت ہو تو میں آپ لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ دیکھوں جو آج سے کئی سال پہلے جب ہمارے پیر و مرشد نے سنگ بنیاد رکھا تھا، اس کے بعد میری حاضری ہوئی تھی. اس وقت میں نے ڈھانیوں کو دیکھا تھا. اب تمہاری ڈھانیاں نہیں، اب تمہارے نگر بن گئے. کوئی ناتھو نگر بن گیا، کوئی شیخ نگر بن گیا. اللہ ان نگروں کو نگر کی شکل میں یہاں بھی سلامت رکھے، صبح قیامت میں بھی سلامت رکھے. انہی الفاظ پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اور جن نوجوانوں نے یہ پروگرام کی تشکیل دی ہے، اللہ ان کے حوصلے کو اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے عطا سے بلند و بالا کرے. اللہ تعالیٰ ان کو یہاں بھی خوشحال رکھے، پروردگار آخرت میں بھی ان کو خوشحال رکھے. جمال جر کی رانائیں ختم نہ ہوئی، بہت کام لیا خود بیانی سے. خوب کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.